جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آج بھی کثیر علم آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ باہر مدینہ کراچی سے بات کر رہا محمد ابراہیم۔ میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اس کمپنی میں زکوٰۃ ملتی ہے، میں لے کے کسی کو دے سکتا ہوں؟ جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، یہ اس پہ قبضہ کر کے کسی کو دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپنیوں سے زکوٰۃ دو طریقے سے دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمپنیاں عام طور پر مستحقین جو ورکر ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ ڈائریکٹ دیتی ہیں کہ جو مستحق ہے وہ زکوٰۃ لے لے، اور عام طور پر کمپنیوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لے کر کسی اور کو دے دیں، بلکہ وہ اپنے مستحقین ورکرز کو ہی دیتی ہیں۔ صحیح۔ اب اگر کوئی مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں کسی اور کو دے دوں گا، صحیح، تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مستحقین کو دے رہے ہیں اور یہ مستحق میں شامل نہیں ہے۔ صحیح۔ اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے کہ میں آگے کسی کو دے دوں گا، لیکن یہ خود دھوکہ دے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس صورت میں جو ہے وہ ان کی زکوٰۃ جو وہ دیں گے اور یہ مستحق نہیں ہے تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ خود لینے کی بجائے یا اپنے مستحق نہیں اور اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرنے کی بجائے کمپنی سے یہ کہیں کہ میں مستحق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی زکوٰۃ کسی مستحق تک پہنچا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ یہ طریقہ ورکر سے نہیں ہوتا ہے بلکہ جو ٹاپ لیول کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچائیں، لیکن اگر ورکرز کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر خود مستحق ہیں یا آپ کسی تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ لے لیں، تو اب اس صورت میں اگر یہ کمپنی سے لیتے ہیں تو گویا کہ یہ کمپنی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے وکیل ہوئے۔ اب اگر یہ مستحق کو دے دیتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ خود مستحق ہیں تو ان کے لینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اب نیت یہ ہے کہ میں مستحق ہوں، میں لے لیتا ہوں، میں خود استعمال نہیں کروں گا، آگے کسی کو دے دوں گا۔ صحیح۔ تو یہ ان کی ثوابدید پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مستحق ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آگے کسی کو دے دیں تو یہ دینا بھی جائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان ایام میں لوگ عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہماری کافی تفصیلی گفتگو سلسلوں میں چل رہی ہے اور جس میں یہی بتایا گیا کہ زکوٰۃ کا بالخصوص جو تعلق ہے وہ ان مہینوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق سال پورا ہونے سے، جس مہینے میں سال پورا ہوگا زکوٰۃ دینا آپ پر لازم ہوگا، اور جتنی آپ تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو آپ کا لینا ہی جائز نہیں ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد
محمد دلدار بات کر رہا ہوں. ہم 3 بھائی ہیں. والد صاحب ہمارے فوت ہو چکے ہیں اور ان کے جو مکان تھا اس میں سے ہم 2 بھائیوں نے 3 لاکھ روپے ریٹ لگا تھا. 7 لاکھ روپے 2 بھائیوں نے لے لیا تھا. اس میں ہماری 5 بہنیں تھیں, اس میں ان کا حصہ نہیں نکالا تھا. اب وہ مکان میں نے ان کو لاکھ روپے دے کے میں نے خرید لی ہے. تو اب میں وہ کیا فرض ہے کہ وہ شدہ حصہ کیسے نکالا؟ بہنوں کو مائنس کر کے انہوں نے آپس میں کیا, کیا فرماتے ہیں جی؟ بہنوں کا حصہ مائنس کر کے صرف بھائیوں کو دے دینا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اور انہوں نے بھائیوں سے خرید لیا جی, تو ان کا خریدنا تو جائز ہے, صحیح, لیکن بھائیوں کا خود بانٹ لینا اور بہنوں کو نہ دینا یہ ناجائز ہے. اب اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ جو جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے جی, ظاہر ہے کہ بہنوں کو نہیں دیا تو بہنوں کا حصہ بھائیوں کے حصوں میں آ چکا ہے. صحیح, تو یہ اپنے طور پر جو ہے وہ بہنوں کو جمع کر کے جتنا حصہ بہنوں کا ہے وہ پیسے لے کر جتنا حصہ بہنوں کا بنتا ہے یہ ان کے سپرد کریں. ورنہ ان کے حصے کو یہ لے لینا یہ غصب کے زمرے میں آئے گا اور یہ ناجائز و حرام ہے اور شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے. اور اس میں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بہنیں مروت میں بولیں کہ نہیں بھیا چھوڑ دیں, بلکہ اب ہر صورت میں ان کو دینا ہی دینا ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں اس طرح کے جو ہے وہ ہیلے بہانے یا اس طرح کی سستی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائیوں کا حق ہے. بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے, بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے. تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے تو ہر جو بھی شریک ہے یا جس کا بھی حصہ بنتا ہے ترکے میں جتنا بھی بنتا ہے وہ اس کو دیانتداری سے دینا ضروری ہے. اگر یہاں پہ نہیں دیں گے تو آخرت میں دیں گے. کل قیامت والے دن تو بہر صورت جو ہے وہ جو بھی ذی حق ہوگا حق مطالبہ کرے گا اس کو حق دینا پڑے گا. یہاں حق سے سبک دوشی آسان ہے, پیسوں سے یہاں پہ حق ادا ہو جائے گا, لیکن کل قیامت والے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے, روپیہ پیسہ نہیں ہوگا, وہاں پہ نیکیوں سے حصہ دینا پڑے گا. اب بھائیوں کو اس پر غور کر لینا چاہیے کہ یہ بہنوں کو پیسوں سے حصہ دیں یا اپنے نیک اعمال سے بروز معاشر حصہ دیں. تو جو ان کے لیے آسان ہو وہ کر لیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ نہیں دیں, یہ آپ سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ جو ان کے لیے آسان ہو اس کو یہ دیکھ لیں کہ ان کے لیے کیا آسان ہے. مفتی صاحب نے یقیناً ایک چوٹ کرنے والی بات کی ہے کہ ایک ہے دنیا میں حساب کتاب نمٹانا, دوسرا آخرت کا تو ہے. اور آخرت کے حوالے سے سیدی علیہ رحمہ کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے گا تو کل قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں وہ اسے دینی پڑیں گی. اور نام اعمال جو ہے جو میزان لگے گا اس کے اندر جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی جنت میں داخل ہوگا. اب 700 باجماعت نمازیں 3 پیسوں کے بدلے اور 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں. تو آپ غور فرمائیں کہ 1 روپیہ اگر کسی کا دبایا تو کتنی نمازیں بنیں گی, اور یہاں پر لاکھوں روپے لوگ ہڑپ پڑ جاتے ہیں اور مطلب سوچتے بھی نہیں ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پھر یہ حساب کتاب ہوگا جو ظاہر بہت مشکل ہے اور نیک اعمال سارے چلے جائیں گے. تو بہتر یہ دنیا میں معافی تلافی کر اچھا اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی جو تاخیر کی دبا کے رکھا جو بھی سارا معاملہ جی بہنوں سے دے کے فارغ ہو جائیں گے. بہنوں سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ انہوں نے ان کو ایک طور پر محروم کر دیا ہے. تو اور صرف توبہ نہیں بلکہ دے کر دینا پڑے گا اور دینے کے بعد ہی اس کی معافی ہوگی. تو بڑا نازک معاملہ ہے وراثت کے حوالے سے, اور یہ اکثر اس طرح کی کالس آتی ہیں اس موضوع پر کہ بہنوں کو بیٹیوں کو جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. یہ سخت ناجائز گناہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصوں کو بیان فرمایا. جی اگلی کال. میں اعظم علی نقشبندی بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسجد بناتے ہیں مستری جو ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد بناتے ہیں جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کے ساتھ مزدور جو ہوتے ہیں وہ اقلیت کے ہوتے ہیں غیر مذہب جو وہ کام کر رہے ہیں. کیا یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سندھ کا فرما رہا ہے اس طرح غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں مستری ٹائپ کے. جی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مقام ہے جی, اور اس میں داخل ہونے کے آداب ہیں جی. اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا کاریگر ہے کہ
یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاریگر نہیں ہے، کاریگر غیر مسلم ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاریگر دستیاب نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر حاجت اور ضرورت کے طور پر وہ تعمیرات کے لیے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس جیسا یا اس سے اچھا کاریگر موجود ہے تو پھر پیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ مسلمان کو ہی جو ہے وہ تعمیر کے لیے بلانا چاہیے۔ صحیح۔ یہ تو کاریگر کی بات ہے اور یہ مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، مزدور ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کوشش کی جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مقدس مقام تعمیر کیا جائے تو مسلمانوں کو ہی مزدور کیا جائے، اور پھر مسلمانوں کو مزدور کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو مزدور طبقہ مساجد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو ان کی حالت بھی مسجد کے آداب کے حوالے سے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کمیٹی کو چاہیے، جو بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جب اس طرح کے افراد ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ مسجد میں کام کرنے کے لیے ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے کہ اب آپ کسی شخص کے گھر پر کام نہیں کر رہے، کہ آپ ابے تبے اوئے توئے گالیاں سگریٹ، اور پھر آپ یہ جو ہے وہ بہانہ بنائیں گے جی اس کے بغیر تو ہم سے کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ لحاظ کرنا پڑتا ہے، بہر صورت جو ہے وہ آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی دنیاوی آفس میں جائیں کہ جہاں پہ سگریٹ پینا ممنوع ہے یا جہاں پہ آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ کتنے ہی عادی کیوں نہ ہوں وہاں پہ آپ نہیں پئیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں آتے ہیں تو وہاں پہ آداب کا لحاظ نہ رکھنا یہ سخت محرومی والی بات ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اگر مسلمان مزدور نہیں ملتے ہیں تو غیر مسلم کو بھی مزدور رکھا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کو جب رکھا جائے تو ان کی بھی تربیت کی جائے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ بہت پیارا جواب دیا مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے، اور اس کا جو تقدس ہے، جو آداب ہے، اس کو ملحوظ رکھ کر تعمیرات کی جائیں گی تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا وکیل اگر زکوٰۃ خود رکھ لے یا زکوٰۃ کا شرعی ہیلا نہ کرے، اس کو ڈائریکٹ مسجد میں یا مدرسے کی تعمیر میں لگا دے، تو کیا زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ زکوٰۃ کا وکیل اگر مستحق زکوٰۃ ہے صحیح، اور دینے والے نے بالکل عمومی اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، چاہے آپ خود رکھ لیں کسی اور کو دے دیں، اگر اس کی طرف سے اس طرح کی اجازت پائی جا رہی ہے اور وکیل خود، یعنی جس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے وکیل بنا ہے وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس صورت میں اس کا خود بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگرچہ کہ ان کا سوال کرنا زکوٰۃ کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر مالک نے جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے کہ یہ خود استعمال کرے گا، اگرچہ کہ یہ مستحق ہے، صحیح، انہوں نے بالفرض کسی کو دینے کے لیے دی ہے اور یہ سمجھے کہ میں بھی تو مستحق زکوٰۃ ہوں، مجھے بھولے ہوئے ہیں، صحیح، یا کسی جو ہے وہ کسی بھی شخص تک پہنچانے کے لیے کہا ہے یا کسی ادارے میں دے کر آنے کے لیے کہا ہے، اب وکیل خود سے سمجھ لے چونکہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں تو میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ وکیل کا خود جو ہے وہ اس کا جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو دینے کی بجائے مسجد اور مدرسہ میں خرچ کر لینا، تو یاد رکھیے کہ چاہے وکیل ہو چاہے غیر وکیل ہو، یعنی موکل جو زکوٰۃ دینے والا وہ خود ہو، ایسی جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے کہ جن میں تملیک یعنی مالک بنا دینے والی صورت نہیں پائی جاتی، جیسے مسجد، مدرسہ، پل، سڑک
اور اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ نلکے لگواتے ہیں، پانی کے ہینڈ پمپ لگواتے ہیں، کھدوا دیتے ہیں، بورنگ کروا دیتے ہیں، تو یا اسی طرح ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ اس طرح کے کوئی سی بھی کام نہیں کیے جا سکتے. یا کفن کے لیے، مردوں کے کفن کے لیے دے دیا، یہ وہ سارے کام ہیں کہ جن میں شرعی فقیر کا قبضہ نہیں پایا جاتا، اس کو مالک نہیں بنایا جاتا. تو اس لیے ان تمام کاموں میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. اب اگر وکیل خرچ کر دیتا ہے، مالک کر دیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. وکیل خرچ کر دیتا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. لیکن وکیل نے چونکہ غلط جگہ پر زکوٰۃ خرچ کی ہے تو اب اس کو اس کا تاوان بھی دینا ہوگا. یعنی غیر مصرف میں جہاں خرچ نہیں کرنی تھی، وکیل نے وہاں اگر زکوٰۃ خرچ کر دی ہے، گویا کہ اس نے زکوٰۃ دینے والے کے پیسے کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. تو اس نے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دیا تھا. تو اب چونکہ ان کے پیسے اس وکیل نے ضائع کیے ہیں تو اس وکیل پر اس کا تاوان بھی ہوگا. یعنی جتنی رقم انہوں نے ضائع کی ہے اتنی رقم یہ مالک کو واپس کریں گے یا مالک سے معاف کرائیں گے. تو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، اس کا وکیل بننے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت نازک بات ہے. تو تفصیل سے اس کو بیان بھی کیا. امید ہے کہ ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی سمجھ گئے ہوں گے. آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کیے جاتے ہیں. حضور یہ ایس ایم ایس ہے کہ مدثر بھائی ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ گھر میں جو مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ظاہر چھوٹے بچوں کو یہ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں، تو وہ پیسے ہم لے لیتے ہیں، امی، بچوں کی امی یا ہم، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جو پیسے بچوں کو مہمان دیتے ہیں عام طور پر مٹھائی کے لیے، خرچے کے لیے، تو وہ بچوں کو دینا ہی مقصود ہوتا ہے. ان کے مالک بچے ہی قرار پاتے ہیں. اب والدین اگر اس طور پر لے لیتے ہیں کہ بچے ضائع کر دیں گے، گرا دیں گے، تو اس صورت میں لینا تو جائز ہے کہ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بچوں کے ہی پیسے ہیں. ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت کرنا یہ والدین کے لیے ضروری ہے. اگر حفاظت کے لیے لے لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر لے لینے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے پیسے لے کر خود خرچ کر دیے تو یہ جائز نہیں ہے. بچوں پہ خرچ کر دیں، بچوں دیکھیں، اب اس میں بچوں کے بھی خرچ کی دو صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ نان نفقے جو ہے وہ بچوں کا جو نان نفقہ ہے وہ تو خود والد کے اوپر لازم ہی ہے نا، تو اس کے اخراجات تو وہ کریں گے. اور بچے کے نان نفقے کے علاوہ جو دیگر ضروریات ہیں اس سے وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. اب اس میں بھی یہ ہوگا کہ پھر اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. جیسے فرض کیا کہ اسکول کا بیگ خرید لیا یا اسکول کی کتابیں خرید لیں، تو اب جو ہے وہ کتابیں فارغ ہو گئیں اور وہ قابل نفع ہیں، بیچی جا سکتی ہیں، تو پھر ان کو بیچنا پڑے گا. تو یہ پیسے حفاظت کے لیے لینا بچوں سے درست ہیں اور ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، بچوں کے معاملات کے اوپر خرچ کر دیا جائے. اور اگر اپنے جو ہے وہ کام میں خرچ کر دیے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. جی، بچوں کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ بھی گھروں کے اندر. اور دعوت اسلامی الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری تربیت کر رہی ہے، علم دین ہم تک پہنچا رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ یوں گویا کہ پہنچایا جا رہا ہے. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر بندے نے بچڑا لیا ہوا ہے، گائے کا بچہ، کہ اس سے میں بچوں کا عقیقہ کروں گا، کیا وہ زندہ اس کو بیچ کر اس کی رقم مثلا مرصد اور مدینہ میں کی تعمیرات میں بندہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، کیا فرما دیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ نام ہے بچے کی پیدائش کے شکرانے پر جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنے کا. اب یعنی جانور کو ذبح کرنا بچے کی پیدائش کے شکرانے کے طور پر، اس کا نام عقیقہ ہے. صحیح ہے. اب اگر انہوں نے بچڑا رکھا ہوا ہے بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے، اور یہ اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ کسی بھی جائز کام میں خرچ کر دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے. لیکن اگر اس رقم خرچ کرنے سے یہ سمجھیں کہ بچوں کا عقیقہ ہو گیا
تو اس سے عقیقہ نہیں ہوگا. صحیح. عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری ہے. یعنی یہ جو مستحب فعل ہے یا اس جو سنت کی ادائیگی ہے وہ جانور ذبح کرنے سے ہی ہوگی. پیسہ صدقہ کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا. جیسے قربانی کی جو ہے وہ رقم صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی, صدقے کا ثواب مل جائے گا. اب قربانی تو واجب ہے اور یہ ایک مستحب کام ہے, لیکن جس طرح قربانی کی رقم خرچ کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی, اسی طریقے سے عقیقے کی رقم خرچ کر دینے سے, یعنی جو جانور ہے اس کو بیچ کر اس کی رقم خرچ کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا. تو اب اگر عقیقہ کی کسی دوسرے جانور کا کر لیں یا دوبارہ سے جو ہے وہ جانور خرید کر بچوں کا عقیقہ کر لیں اور اس کو بیچ کر اس کی رقم مدرسے میں خرچ کر دیں تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ بچوں کا عقیقہ بالفرض نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں اور جانور کو بیچ کر رقم دے دیتے ہیں تو اب عقیقہ کرنا چونکہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, گناہ گار نہیں ہوں گے, ایک مستحب فعل ہے, کریں گے تو شکرانے کے طور پر انہوں نے کیا ہے تو ثواب بھی پائیں گے اور جو ہے وہ بچوں کا ایک صدقہ بھی ہو جائے گا. اور اگر اگر یہ نہیں کرنا چاہتے, مدرسے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اچھا, یہاں پر وہ قربانی والا مسئلہ تو نہیں آئے گا کہ جو جانور انہوں نے لیا تھا عقیقے کے لیے بچڑا, اب وہ اس کو بیچ کر اس طرح وہ والا مسئلہ نہیں آئے گا. جی, اگلی کون لیں گے؟ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر قرض دیا جائے اور وہ 1-1.5 سال 2 سال آپ کی اماؤنٹ قرض کے طور پہ استعمال کرتا ہے, تو جب قرض واپسی کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے روپے کی ویلیو پاکستان میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو اگر وہ بندہ تقاضا کرتا ہے کہ ابھی روپے کی قیمت بہت گر گئی ہے تو میں نے جس وقت قرض دیا تھا اس وقت کے حساب سے جو ویلیو بنتی تھی مجھے میرے پیسے لوٹائے جائیں, تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی, اگر یہ ویلیویشن کے اعتبار سے اوپر کچھ رقم لیں گے تو یہ سود ہو جائے گا. یہ ایک انسان کی لالچ اور حرص والی بات ہے کہ جب ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر اس کی ویلیو یاد آتی ہے, لیکن اگر ویلیو بڑھ جائے تو پھر کیا واپس کرے گا؟ کیا آپ کے پیسے جو ہے وہ میں نے جب دیے تھے اس وقت جو ہے وہ ویلیو اس کی جو ہے وہ زیادہ تھی, اب چونکہ کم ہو گئی ہے تو میں آپ کو یوں کچھ لوٹا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. ویلیو کم ہو یا زیادہ, قرض دے کر اس کے اوپر زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کو 50 روپیہ دیا تھا اور وہ 10 سال پہلے دیا تھا تو اب بھی 50 روپیہ ہی وصول کریں گے. اور اگر کسی کو جو ہے وہ سونا دیا تھا بطور قرض, 1 تولہ دیا تھا, اب اس کی ویلیو کم ہو یا اس کی ویلیو زیادہ ہو تو 1 تولہ ہی واپس کرنا پڑے گا. سونے کی مثال بہت پیاری دی آپ نے, کیونکہ سونا آج کل تقریباً 70,000 روپے تولہ ہے جی, اور اگر کسی نے دیا تھا اس وقت 30,000 تھا تو یہ تو نہیں کہے گا کہ 30,000 کے حساب سے آپ مجھے پیسے دو, یہ کہے گا میں نے سونا دیا تھا مجھے سونا ہی دے جی, کیونکہ اس کی ویلیو آج بڑی ہوئی ہے. تو یہ قرض کوئی بھی چیز دی جائے اس کے اوپر زیادتی, جو مقدار دی گئی اس کے اوپر زیادتی سود ہے. اور یہ واضح احادیث پاک میں آیا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو سود سے بچنا چاہیے. جب قرض دیا ہے کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے تو بس ہمیشہ خیر خواہی کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے اور کسی قسم کے نفع کی امید اس سے نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ نے ثواب کی نیت سے دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر جو نفع ثواب کی صورت میں عطا فرمائے گا اس کا آپ جو ہے وہم و خیال بھی نہیں کر سکتے. بہت پیاری بات بتائی کہ اگر ہم اچھی جو دیا ہے وہی لیں گے اور اچھی نیتیں ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جی, اگلی کال. مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھے ہیں ہم, اعتکاف کی صورت میں طواف کر سکتے ہیں, نفلی طواف؟ اعتکاف مسجد الحرام میں اگر موجود ہے تو اعتکاف جی بالکل کرنا جائز ہے, یہ بھی عبادت ہے. جی جی, اگلی کال. پھیری کرتے ہیں, برتن وغیرہ بیچتے ہیں, تو ہم کبھی کسی کو مہنگا بھی دے دیتے ہیں اور سستا بھی دے دیتے ہیں, اس کا سوال آپ سارا ہم مجھے بتائیے.
کیا فرماتے ہیں؟ اگر ان کی اپنی چیز ہے جی جی تو کسی کو چاہے مہنگا دے دیں، کسی کو سستا دے دیں، کسی کو تحفہ دے کر آ جائیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو مہنگا دیا ہے تو دوسرے کو بھی مہنگا بیچنا ہے. ان کی اپنی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولیں، دھوکہ نہیں دیں، سستا مہنگا بلکہ فری میں بھی کسی کو دے سکتے ہیں. اگر ان کی اپنی چیز نہیں ہے، کسی کے برتن جو ہے وہ بیچنے جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو پھر جو انہوں نے اس کو کہا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اور اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر بعض صورتوں میں ان کو خود اپنی جیب سے تاوان کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی. اپنی چیز کے مالک ہیں تو جس طرح چاہے کریں، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جی اگلی کال. جی میرا نام محمد سہیل بتا رہی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر انسان نے اگر کوئی جاب کرنی ہو تو کسی کی سفارش مطلب سفارش کے تحت لگ سکتا ہے جاب کے لیے؟ اگر کوئی اس کا عزیز ہو تو اس کسی جگہ پہ جاب لگوا دیتے وہ لگ سکتا ہے کیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جائز سفارش کرنا تو جائز ہے. صحیح. جاب کے لیے سفارش کرنے کا پوچھ رہے ہیں. جی. تو جائز سفارش تو جائز ہے، لیکن جہاں سفارش آپ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ اور بھی ان سے بہت لائق فائق اور ان سے زیادہ میرٹ والے، عام طور پر جو جابز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جاب ہوتی ہیں جو عام طور پر اس میں ایک میرٹ رکھا جاتا ہے. جی. اب اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی سفارش کی ہے کہ جو اس میرٹ پر پورا ہی نہیں اترتا اور جو اس نوکری کے لیے اہل ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے اور دوسروں کی حق تلفی ہے. اور اگر اس طرح کی جاب نہیں ہے بلکہ کسی کے ہاں اس نے ذاتی پرائیویٹ جاب کرنی ہے، کوئی باس ہے اس کا ذاتی جو ہے وہ کام ہے، اب اگر ہم اس کے بعد جاتے ہیں سفارش کے لیے کسی مسلمان کی تو ظاہر ہے کہ یہ جائز کام کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ثواب کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی کئی مواقع پر جائز سفارش فرمائی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جائز سفارش کرنا جائز ہے، لیکن سفارش کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ یہ سفارش اس مقام پر جائز ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا کہ آپ کی سفارش کس نوعیت کی ہے. صحیح. اچھا اس میں بس یہ ہے کہ قرآن خوانی ظاہر ہمارے معاشرے میں ایک نظام ہے اس کا بھی پورا، تو اس کے پیسے لینا کیسا؟ قرآن خوانی، نعت خوانی، ان تمام امور کے پیسے لینا جائز نہیں ہے. یہ عبادت کے کام ہیں، عبادت کے کام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. صحیح. اگلی کال. مفتی صاحب کیا جھوٹ بول کے رزق کمایا جائے؟ جو بھی سیلری لی جائے یا کام کر کے جھوٹ بعد میں بولا جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ اس کی کوئی حرام ہونے کی شرطیں ہیں تو بتا دیں، یا جھوٹ بولنے کا ہی بس گناہ ملے گا، رزق حلال ہی رہے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا شرعی حکم بتا دیں. کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ اب ظاہر تفصیل تھوڑی اس میں. جی اس میں واقعی تفصیل ہے. شارٹ مختصر یہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر جیسے فرض کیا کہ نوکری لی ہے صحیح، اور جو اس نے کام کرنا تھا وہ اس نے کام کرنے کا اہل ہے، وہ کام اس نے پورے طریقے سے کر دیا ہے، اور اب جو اس کو اجرت دی جا رہی ہے وہ اس کام کی دی جا رہی ہے، تو اس کا یہ اجرت لینا جائز ہے. لیکن جو اس نے جھوٹ بولا ہے یہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن بعض لوگ جھوٹ کے معاملے کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے صرف جھوٹ بولنا پڑے گا، مطلب یہ کہ رزق ہمارے لیے تو چلو حلال ہو گیا تو ایک دفعہ جھوٹ بول لیا تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. نہ ایک دفعہ بولنے کی اجازت ہے نہ بار بار بولنے کی اجازت ہے. یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ایک چنگاری سے بھی گھر جل جاتا ہے. گھر کو جلانے کے لیے کوئی بڑی آگ کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ تصور جو ہے وہ بندے کو ہونا چاہیے جب وہ کسی گناہ کے بارے میں یہ سوچے بس ایک چھوٹا سا اتنا سا بس ایک دفعہ، تو اس کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ ایک چنگاری پورا گھر جلا دیتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ پورے اعمال کو تباہ و برباد کر دے. واقعی جھوٹ کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں، امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ایک مدنی مذاکرے کے اندر
کہ گویا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ غیبت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اب تجربہ یہ ہوا کہ غیبت کے مقابلے میں لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات جھوٹا مبالغہ یا یعنی جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور بہت آسان ایک جملہ ہی تو بولنا ہے، تو یوں جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا، اور جھوٹے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود، احادیث موجود، تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے میں کہیں گندگی لگ جائے اور اس گندگی کو دھلنے کے دوران جو بھی پانی نکلتا ہے وہ پانی کہیں اور جگہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرے؟ پھر اس جگہ کو بھی دھلیں یا کپڑے کو بدلنا بہتر رہے گا؟ برائے مدینہ میرا جواب عطا کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی، جو پانی نجاست کو صاف کر کے گرا ہے تو وہ پانی بھی نجس ہی ہے، اگر وہ کسی کپڑے پر لگ جاتا ہے تو وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، تو اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ یا اس کو دھو لیں یا پھر یہ ہے کہ تبدیل کر لیں، جو ان کے لیے آسان ہو وہ کر لیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے یہاں سے حیدرآباد سے آگے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی نماز قضا ہو گئی تو وہ قصر قضا پڑی جائے گی یا 4 رکعتیں پڑی جائیں گی؟ اس کا مہربانی سے تفصیل بتانا۔ ویسے مفتی صاحب ان کو تو آپ جواب ارشاد فرمائیں، لیکن سفر میں جیسے ہم لوگ ٹرین میں جاتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ سفر کے اندر نماز کے حوالے سے تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، ایزی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے قضا کرنا، کیا فرمائیں؟ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ یہاں سے، اب یہاں سے اگر مراد ان کی کراچی ہے اور یہ حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں آگے چلے گئے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ اگر یہ یہیں کے رہائشی ہیں اور انہوں نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر اختیار کیا ہے، تو راستے میں جب اپنے شہر سے نکلیں گے تو راستے میں یہ قصر ہی کریں گے، تو قصر نماز ادا کریں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ اب اگر ان کی نماز قضا ہو گئی ہے، غالباً قضا کا پوچھا ہے، جی قضا ہو گئی، اگر ان کی نماز سفر میں قضا ہوئی ہے اور یہ اپنے شہر میں اپنے مقام پر واپس آ گئے، تو جو سفر کی حالت میں قضا ہوئی تو اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ بھی اسی سفر والی نماز کی ہوگی، یعنی جو جیسی قضا ہوئی اس کی ویسی ادائیگی ہوگی۔ اب اگرچہ قضا سفر میں ہوئی لیکن ادائیگی گھر میں کر رہے ہیں تو قصر ہی قضا کریں گے۔ صحیح۔ موبائل خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی زکوٰۃ ہوگی، اگر سال جو ہے وہ مکمل ہوگی یا صاحب نصاب ہیں اور یہ پیسے بھی ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ قبر کے اندر جب ہم تدفین کرتے ہیں تو عہد نامہ بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو مردہ ہے اس کے قبلے کی طرف جو دیوار ہوتی ہے منہ کی جانب اوپر کی طرف تاک بنا کر یہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا پوچھنا اس میں یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عہد نامہ جو ہوتا ہے کسی کمپنی کا وہ مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی تو چھاپے گا، جی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی اچھا، اسی طرح ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام آتے ہیں اس میں درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، کیا جی درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا پوچھ یہ رہے اسلامی بہن فرام ضیا کوٹ سے کہ اگر کسی نے نفلی صدقہ یا زکوٰۃ دعوت اسلامی کے لیے لی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ جیسے دعوت اسلامی کے بھی کثیر ذمہ داران جو زکوٰۃ لیتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی مستحق ہو خود، حالانکہ جمع تو وہ دعوت اسلامی کے لیے کر رہا ہے، دعوت اسلامی نے ظاہر سب کو وکیل ہی بنایا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟ جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے انہوں نے یہ زکوٰۃ خود ان کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ دعوت اسلامی تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ دعوت اسلامی تک پہنچائیں۔ جیسے پہلے مسئلہ بیان ہوا کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس نے جہاں پہنچانے یا جس کو دینے کا کہا ہے تو اس کو ہی دینا ضروری ہے۔ جیسے اگر زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہا کہ آپ زائد کو دے دیں، اب جس نے لیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمر بھی اس کا مستحق ہے
اور اس کو زیادہ ضرورت ہے، صحیح، اگرچہ وہ مستحق ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے نے زائد کو دینے کا کہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ زائد ہی کو دے۔ جی، جو وکیل ہوتا ہے اس کو موکل کی طرف سے جو کام سپرد کیا جاتا ہے یہ اس کو کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر گویا کہ اس نے خلاف ورزی کر کے اس کے مال کو ہلاک کر دیا، اور اس صورت میں تاوان بھی لازم آئے گا۔ تو جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے دی گئی ہے، دعوت اسلامی کو دی گئی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچائیں، تو جو بیچ میں جمع کرنے والا ہے وہ اگرچہ خود مستحق ہے یا اس کے گھر میں یا عزیز و اقارب میں یا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور زیادہ مستحق ہے، تو اس کو وہاں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی جماعت کے ساتھ ایک رکعت نکل گئی تو وہ التحیات کے بعد دوسری پڑھے گا؟ التحیات کے بعد درود پاک نہیں پڑھیں، اور جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اس کو دہراتے رہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ ان کے یہاں تک پہنچنے تک جو ہے وہ امام سلام پھیر دے، اور اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو پھر اس کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اس کو دہراتے رہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ میاں کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ لفظ میاں کے جو اردو میں معنی ہیں وہ بعض معانی ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو ایسا لفظ کہ جس کے درست معنی بھی ہوں اور غلط معنی بھی ہوں، تو اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے میں یہ ہے کہ جس پر روزہ قضا ہو تو وہ شب برات کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ شب برات میں اگر اس روزے کی قضا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، جو اس کے اوپر لازم ہے اس کی فوری ادائیگی کر لے، شب برات ہی کا کیوں انتظار، پہلے کر لے۔ لیکن شب برات کو عام طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نفلی روزہ ہوتا ہے، تو اب اگر کسی کے اوپر قضا ہیں تو وہ نفلی روزہ نہیں رکھے بلکہ قضا روزے کی ہی نیت کرے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ قضا کی بھی نیت ہو جائے اور جو ہے وہ نفلی کی بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا، تو یہ صرف قضا روزے کی ہی نیت فرمائیں اور قضا روزہ ہی رکھیں۔ جی، اگلی کال۔ شاہد انصاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں اس کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہو جو استعمال میں آتے ہیں؟ جی، زیورات لوگوں میں، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو زیورات استعمال میں ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ یعنی خواتین پہنے میں ہوتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ سونا چاندی یہ مال زکوٰۃ ہیں، چاہے یہ استعمال میں ہوں یا غیر استعمال میں ہوں، سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں بقدر نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جانے کی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا الحمدللہ، بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔